اس ولاگ میں آپ میرے سفر کی جھلکیاں دیکھیں گے۔ کہیں میں ہنستا ہوں، کہیں سوچتا ہوں، کہیں پڑھتا ہوں، کہیں سفر کرتا ہوں، کہیں میں دنیا کے شور میں کھو جاتا ہوں اور کہیں اپنی ماں کی یاد میں اداس بیٹھا ہوتا ہوں۔ یہ ویڈیو صرف مقامات یا جگہوں کی کہانی نہیں ہے، یہ میرے احساسات کی بھی کہانی ہے، میری جد و جہد کی کہانی ہے، میری کامیابی اور میری ماں کی اس محبت کی کہانی ہے، اس خاموش چھاؤں کی کہانی ہے جو میرے ہر قدم میں، ہر تپتی دھوپ میں میرے ساتھ چلتی رہتی ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ میرا نام ڈاکٹر سہیل احمد ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں، سفر کا آغاز کویت سے ہوا تھا اور میں کویت ایئر ویز کے ذریعے تقریباً 10 گھنٹے کے سفر کے بعد فلپین منیلا پہنچ گیا۔ یہاں پر ون پیسیفک ہوٹل میں نے اپنی رہائش کے لیے بکنگ پہلے سے ہی کروا لی تھی اور نارملی میں اپنی بکنگ ایگوڈا ایپ کے ذریعے ہی کرتا ہوں۔ ہوٹل اچھا تھا، مجھے ایک پرسکون جگہ چاہیے تھی جہاں بیٹھ کر میں اگلے 6 دن اپنے امتحان کی تیاری کر سکوں، اور پھر امتحان دینے کے بعد مجھے پاکستان بھی جانا تھا۔ کمرہ آرام دہ تھا اور اس کمرے میں مجھے تقریباً ہر روز اپنے مینٹور ڈاکٹر احمد فاروق صاحب سے 9 یا 10 گھنٹے یا کبھی کبھی 11 گھنٹے کی کلاس بھی لینی پڑتی تھی، اور تقریباً ہماری تمام کلاسز جو روزانہ صبح 8-9 بجے فلپین کے ٹائم کے مطابق شروع ہوتی تھیں، آسٹریلیا سے ڈاکٹر احمد فاروق ہمارے پورے بیچ کو پڑھاتے تھے، اور ہم پورا دن اپنے کمرے میں بند ان سوالات کو، ان ایم سی کیوز کو اور مختلف ٹاپکس کو جب ڈسکس کرتے تھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ اب باہر جائیں تو کہاں جائیں۔ ڈاکٹر احمد فاروق بہت محنتی انسان ہیں، میں ان کے لیے بہت دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہمت دے۔ جس لگن سے اور انتھک کوشش سے وہ اپنے میڈیکل اسٹوڈنٹس کو، ڈاکٹرز کو پڑھاتے ہیں، یہ قابل ستائش ہے، بہت قابل ستائش ہے۔ اور میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا کہ جو امتحان میں نے دیا ان کی مینٹورشپ میں، اس کا نتیجہ کیسا رہا۔ تو روزانہ 10-12 گھنٹے کی کلاسز لینے کے بعد میرے پاس وقت ہی نہیں بچتا تھا کہ میں باہر نکلوں اور فلپین کو دیکھوں۔ بس اپنے کمرے میں بیٹھا ان کا لیکچر سن رہا ہوں، میوچول ڈسکشن ہو رہی ہے، میں اور مختلف ڈاکٹر جو سوالات کر رہے ہیں ان تمام کے وہ جواب دے رہے ہیں اور ہمیں ایگزام کے اسرار و رموز سمجھا رہے ہیں۔ ہاں، جو تھوڑا سا وقت ملتا تھا آخر میں پورا دن گزارنے کے بعد، تو میں باہر نکل کر کچھ کھانا وانا کھاتا تھا، اگلے دن کے لیے کچھ کھانا لے کر آتا تھا ساتھ، اور حلال فوڈ کے لیے مجھے کافی کوشش کرنی پڑی وہاں پر۔ ایک اچھی بات فلپین کی یہ ہے کہ یہاں پر رائڈز بہت چیپ ہیں، یعنی کہ آپ نے قریب کہیں جانا ہو تو آپ کو گاڑی کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کو مختلف بائکس مل جاتے ہیں، اور آپ جا کر بازار سے جو 24/7 سٹور ہیں جو کھلے ہوتے ہیں، وہاں سے آپ اپنے لیے چیزیں لا سکتے ہیں۔ مارکیٹس جلدی بند ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ کھانے پینے کی دکانیں کھلی رہتی ہیں، اور میں حلال فوڈ ڈھونڈ کر لے آتا تھا، چاہے مجھے انڈے، ڈبل روٹی، جوسز، دودھ، ان چیزوں پر ہی گزارا کرنا پڑے۔ So it is absolutely possible that anemia of chronic disease can initially present with any other manifestation as a normocytic normoconvulsivia, کلاسز لمبی چلتی تھیں اور کمرے میں بیٹھے صبح سے لے کے رات ہو جاتی تھی۔
عبدالرحیم ہاں یس تھینک یو. شہروں کا شور یقیناً زیادہ محسوس ہوتا ہے، لیکن میرے اندر کی خاموشی زیادہ گہری ہے. ایک فوکس ہے، ایک مقصد ہے. اپنا آئی پیڈ یا لیپ ٹاپ کھولتے ہوئے مجھے کبھی بھی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ میں اکیلا ہوں. انسان کی اصل طاقت دراصل اس کی مستقل مزاجی ہے، اس کی محنت ہے. عمر، حالات، پریشانی، یہ سب پیچھے رہ جاتے ہیں جب انسان سیکھنے کی نیت کر لے. پڑھائی کے وقفوں میں کبھی کبھی میں باہر نکل جاتا ہوں. وہاں کے بازار، وہاں کی گلیاں، چھوٹی چھوٹی دکانیں، ایک سادگی، ایک رنگینی، ایک پورا کلچر. اس پورے سفر میں ایک چیز مسلسل میرے ساتھ رہی اور وہ تھی میری والدہ کی یاد. وہ بس دنیا میں نہیں ہے، لیکن ان کی دعائیں، ان کی باتیں، ان کا لمس، ان کی نصیحتیں سب جیسے میرے ارد گرد ایک حفاظتی حصار کی طرح موجود رہتے ہیں. میں جب بھی اکیلا ہوتا ہوں، کوئی مشکل صفحہ پڑھ رہا ہوتا ہوں، کوئی پریشانی میرے دل پر بوجھ ڈالتی ہے، تو مجھے ہمیشہ ایسے لگتا ہے کہ میری والدہ میرے ساتھ بیٹھی کہہ رہی ہوں، سہیل آپ کر لیں گے، بس آپ نے ہمت نہیں ہارنی. امی نے ایک بار کہا تھا کہ جب موت ہوگی تو ہم نہیں ہوں گے، اور جب ہم ہوں گے تو موت نہیں ہوگی، اس لیے موت سے کیا گھبرانا. بہت سی باتیں امی کی یاد آتی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ جو دعائیں انہوں نے میرے لیے کی تھیں وہ آج بھی میری زندگی کے راستے روشن کر رہی ہیں. لیکن ایک اداسی ہے. ماں کا نہ ہونا میرے ہر سفر میں ایک خاموش سی کمی چھوڑ دیتا ہے. انسان کبھی بھی اپنے ماں باپ کے نہ ہونے کی عادت نہیں ڈال پاتا، چاہے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو جائے.
پاکستان پہنچ کر جو پہلا کام کیا وہ تھا اپنی والدہ کی قبر پر دعا کرنا۔ مغفرت کی دعا کے بعد میں اپنے والد صاحب کے ساتھ آبائی گاؤں میں، گاؤں کی سادہ اور پرسکون فضا میں محو ہو گیا۔ گاؤں میں جیسے ہی ہم داخل ہوئے مجھے ایک عجیب سی راحت کا احساس ہوا۔ وہ پرانا آبائی گھر جہاں میں تو نہیں رہا، لیکن میرے والد صاحب اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلتے تھے، جہاں ان کے بچپن کی بے فکر شامیں گزری تھیں، آج بھی وہ گھر ویسا ہی کھڑا تھا اور پہلے سے بہت امپرووڈ حالت میں تھا۔ گاؤں کی فضا میں ایک الگ ہی سکون تھا۔ والد صاحب کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے یوں لگا جیسے ہم دونوں وقت کے کسی پرسکون بہاؤ میں بہہ رہے ہیں۔ فلسفی یہ ہے کہ بعض اوقات زندگی کی تیز رفتار سے دور ہٹ کر جب ہم اپنی جڑوں کی طرف لوٹتے ہیں تو ایک اندرونی سکون سا ملتا ہے، جیسے زمین ہمیں پھر سے گلے لگا رہی ہو۔ یہ سب یادیں اور یہ سادہ ماحول، یہی سادہ پن شاید زندگی کی خوبصورتی کا اصل راز ہے۔ یہ ہمیں پھر سے تازہ دم کرتا ہے کہ ہم پھر سے اپنی مصروف اور تیز زندگی کی طرف لوٹ جائیں، لیکن اپنے آپ کو ریجوینیٹ کر کے، اپنے آپ کو تازہ دم کر کے ہم پھر سے زندگی کے مصائب کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو تیار کرتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ میں جانتا ہوں ہم میں سے بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ گاؤں میں رہا نہیں جا سکتا ہمیشہ کے لیے، خاص طور پر جب آپ اپنی زندگی میں ایسی مصروفیات تلاش کر چکے ہوں جو آپ کا پروفیشن، جو آپ کے باقی معاملات کے لیے بہت ضروری ہیں، وہاں پر رہنا ان بڑے شہروں میں، ان ملکوں میں، لیکن اپنی روٹس کو کبھی نہ بھولیں۔ یہ احساس اب زیادہ شدید ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ میں نے بھی اپنی زندگی کا بہت سا حصہ اپنی جڑوں سے دور گزارا ہے۔ آخر ہمیشہ کی طرح واپسی کا دن بھی آن پہنچا۔ ایئرپورٹ پر پہنچ کر ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ ایک طرف دل میں وہ اداسی تھی جو ہمیشہ واپسی کے سفر سے پہلے آتی ہے کہ اب یہ سفر ختم ہو رہا ہے اور پیچھے بہت سی یادیں رہ جا رہی ہیں، لیکن ساتھ ہی ایک امید بھی تھی کہ کویت واپس جا کر ایک نئی روٹین شروع ہوگی، کچھ نئے مواقع ہوں گے۔ اور خوش قسمتی سے واپسی کے بعد کویت پہنچتی میرے ایک بہت اچھے دوست جن کا نام سعد العالی بوفہد ہے، انہوں نے مجھے سمندر کی سیر کے لیے مدعو کر لیا۔ ان کے پاس اپنی ایک بوٹ ہے اور یہ میرے دوست بہت مہربان ہیں، کویتی ہیں، بہت خوش مزاج ہیں، اور میں جلد ہی ان کے ساتھ ایک نیا ولاگ بھی لے کر آؤں گا۔ ان کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ان کے بہت سے دلچسپ مشاغل ہیں۔ وہ پرندے پالتے ہیں، ان کے گھر میں ایک چھوٹی سی ورک شاپ ہے جہاں وہ اپنے ہاتھوں سے چیزیں بناتے ہیں، تخلیق کرتے ہیں۔ ان کی اس تخلیقی صلاحیت اور زندگی سے محبت کو دیکھ کر مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ زندگی میں صرف کام ہی نہیں بلکہ اپنے شوق اور تخلیقی پہلوؤں کو بھی جگہ دینی چاہیے۔ It's like the aeroplane start. You're checking the, flaps. Yes.
اور آخر میں اس ولاگ کو سمیٹتے ہوئے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ زندگی کی یہ سفر چاہے وہ کسی نئے ملک کی طرف ہوں یا اپنے اندر کی کسی نئی دریافت کی طرف، ہمیں ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیا سکھاتے ہیں۔ ہر واپسی ایک نئے آغاز کا اشارہ ہوتی ہے، اور ہر نئے آغاز میں کچھ نہ کچھ ایسا فلسفہ چھپا ہوتا ہے جو ہمیں زندگی کی خوبصورتی کا احساس دلاتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ میرا نام ڈاکٹر سہیل احمد ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ Your speed is just like when the plane is about to land, yes, very taxi slow point. above the sea, Yes, like this. taxi, yeah.